الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس دین کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں راسخ رکھے اور دولت ایمان سے جو مالا مال کیا رب ذوالجلال اسی ایمان کی حالت میں زندگی بخشے، دنیا سے رخصت ہوں تو اسی ایمان پر ہمیں موت آئے.
جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ماہ رجب المرجب شریف ہے، اسلامی سال کا یہ مہینہ جس کی 27ویں شب کو ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزہ معراج عطا فرمایا، اور حضور کو اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے عالم بالا کی سیر کرائی اور معراج کی شان سے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہرور فرمایا۔ اسی رجب شریف میں خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، اور 6 رجب شریف کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور اسی رجب شریف کے مہینے کو عام لوگ زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اس نسبت سے اسے زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر صغیر پاک و ہند کی وہ مایہ ناز روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام کا چراغ روشن کیا، اور آپ کی کاوشوں سے، آپ کی کوششوں سے 90 لاکھ سے زائد غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کفرستان ہند میں جو اسلام پھیلا اور دین اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اس میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثیر حصہ شامل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت غوث الثقلین غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ تھے، اور براہ راست آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا کرتے، اور حضرت غوث الاعظم سے فیوض و برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کے بعد انہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کے لیے بر صغیر کا رخ کیا، اور لاہور میں حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمت و رضوان، آپ کی قبر انور پر، آپ کے مزار پر انوار پر آپ نے کچھ عرصہ اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں محویت اور مشغولیت کا یہ عالم تھا کہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر انوار سے جی بھر کے انہوں نے فیض و برکات اپنے دامن میں سمیٹے، اور وہ برکتیں جو حضرت غوث الاعظم کی بارگاہ سے حاصل کی تھی، ان برکتوں کو مزید 4 چاند لگ گئے جب انہوں نے حضرت علی بن عثمان الحجویری کے مزار پہ رہ کر حجرہ اعتکاف، جو کہ آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے،
اس حجرے میں قیام فرمایا تھا. یہاں ان کے دن اور رات کے اکثر اوقات وہ اسی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا کرتے تھے. انوار و تجلیات سے جب معمور ہوئے اور پھر حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری علیہ رحمت و رضوان کی خصوصی توجہ سے پھر یہ بر صغیر میں ایک ایسے مقام پر تشریف لے گئے جسے آج اجمیر مقدس کہا جاتا ہے. یہ اجمیر کا علاقہ جو ہے اس زمانے میں ایک راجہ تھا جس کی حکمرانی تھی. پرتھوی راج تھا، راجہ پتھورا اسے کہا کرتے تھے، تاریخ میں اس کا نام ہے. وہ حکمران تھا اور اس کے دور حکمرانی میں آپ تشریف لائے. آپ نے جب وہاں اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں اجمیر مقدس میں قیام فرمایا تو اسلام کا چراغ جب روشن ہوا تو لوگوں تک روشنی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوئی اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگے. وابستگان جو ہیں وہ ان کی تعلیمات اسلامیہ کی تبلیغ اور دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے اور یوں حلقہ اسلام جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. راجہ پتھورا کے علم میں یہ بات آئی کہ معین الدین نامی ایک شخص یہاں میری سلطنت میں اور میری حکومت میں اللہ کے دین کو لے کر آیا ہے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اس دین اسلام کے فروغ سے اس کے گرد حلقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس نے اپنے طور پر اسے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے خطرہ تصور کیا کہ یہ میرے اقتدار کو ختم کر سکتا ہے اور جو اسلام کے پیغام کو لے کے اٹھا ہے اگر اسی تیزی کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے رہے پھر یہاں سے مجھے اپنا بستر جو ہے وہ گول کرنا پڑے گا. اس ارادے سے اس نے یہ پوری کوشش کی کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح سے وہاں سے اٹھا دیا جائے اور یہ یہاں سے کسی اور مقام کی طرف رخ کر جائے. پہلا کام اس نے یہ کیا کہ وہاں ایک تالاب ہے اجمیر مقدس میں جو آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے. انا ساگر اس تالاب کا نام ہے. انا ساگر کا تالاب جو ہے وہ ہر خاص و عام پانی استعمال کرنے کے لیے اسی تالاب کی طرف رخ کرتا تھا. تو لوگ پانی لینے جاتے وہاں سے. حضرت معین الدین اجمیری بھی وضو فرمانے کے لیے اسی پانی کو استعمال فرماتے تھے. اس نے ایسا کیا کہ پابندی لگا دی کہ اس تالاب سے کوئی پانی نہیں لے سکے گا. اور پانی کون نہیں لے سکے گا؟ صرف وہ لوگ جو معین الدین اجمیری سے وابستہ ہیں. اور معین الدین اجمیری چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے وضو کیا کرتے تھے لہذا جب ہم پانی ان کے اوپر بند کریں گے تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ تتر بتر ہو جائیں گے اور یہ عبادت نہیں کر پائیں گے. حضرت معین الدین اجمیری پر جب پانی کے لیے پابندی لگی کہ یہاں پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے وضو کے اس برتن کو جسے ہمارے ہاں لوٹا کہتے ہیں، کوزہ اسے کہا کرتے تھے، وہ کوزہ جو ہے اسے تالاب کی طرف بھیجا اور کوزہ خود چل کے گیا اور جتنا تالاب کا پانی تھا وہ سارے کا سارا کوزے کے اندر سما گیا. پانی جب کوزے کے اندر سمایا تو وہ تالاب ظاہر بات ہے کہ خشک ہو گیا. اب جب کوزہ واپس آیا تو پانی سارا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت پانی کو وہاں
ہو دیا تھا۔ اب پانی ختم ہے، تالاب خشک ہے، تو وہ لوگ جو اپنے جانوروں کو وہاں سے پانی پلانے کے لیے لایا کرتے تھے، استعمال کے لیے پانی لایا کرتے تھے، وہ پریشانی کا شکار ہو گئے کہ اب پانی دستیاب نہیں، کیا بنے گا۔ لوگوں نے اپنی پریشانی اور اپنی اس تکلیف کو ظاہر کیا، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ معین الدین اجمیری کو کہ یہ تو کہیں جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں باتیں کی، مگر اللہ رب العزت کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے کہا کہ اتنی تکلیفیں اور اذیتیں دینے کے باوجود، راستے مسدود کرنے کے باوجود یہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا، تو انہوں نے کچھ ایسے نوجوان لڑکے تیار کیے جو بڑے بدقماش قسم کے تھے اور آوارہ منش لڑکے تھے۔ ان کو انہوں نے خریدا اور خرید کر یہ ڈیوٹی لگائی کہ اس بابے کو کسی طرح سے تنگ کرو تاکہ یہ پریشان ہو کر اور دل برداشتہ ہو کر اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا رخ کر لے۔ حضور خواجہ معین الدین اجمیری روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حلقہ ذکر میں تھے آپ کے وابستگان، اور خواجہ معین الدین وہ حالت ذکر میں تھے اور حلقہ ذکر ہو رہا تھا۔ تو وہ بدقماش لڑکے جب آپ کو ستانے اور تنگ کرنے کے لیے ارد گرد حالہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے حلقہ بنا لیا، گول دائرے میں نوجوان کھڑے ہو گئے، سیٹیاں بجانی شروع کر دی، ووٹنگ کرنا شروع کر دی، نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیے۔ اب انہیں کیا خبر کہ اصل معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ یہ یہاں خود نہیں آیا بغیر کسی بھیجنے والے کے بھیجنے سے آیا ہے۔ یہ تو خود یہاں آیا نہیں، کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اس کی ذمہ داری ہے، اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ایسا چراغ روشن کیا ہے کہ اس کی روشنی دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہی چیز وہ برداشت نہ کر پایا تھا۔ پوری قوت کے ساتھ ان بدقماش لڑکوں نے جب تنگ کیا اور ستایا، اتہام کیا، تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری تو چونکہ توجہ اللہ تھی، اللہ کی طرف متوجہ تھے اور ذکر الہی میں مصروف اور استغراق کی کیفیت آپ پہ طاری تھی، لیکن ان کی جب ایذا رسانی اپنے حد کو کراس کرنے لگی تو آپ نے محض نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ نگاہ اٹھا کر جب دیکھا تو روایات میں آتا ہے جس بدقماش لڑکے کے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑتی تھی وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا تھا، اور ذکر کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ اب وہ سارا ماحول ہی یکسر بدل گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ عجب تماشا ہے کہ یہ لوگ تو انہیں ستانے اور تنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مگر یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک توجہ اور ایک نگاہ کے اٹھ جانے سے ان لوگوں کی کایا پلٹ گئی ہے، اور سب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ کے ذکر کی لذتوں سے آشنا ہو رہے ہیں، ان کی زبانوں پر اللہ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ تو وہ جو جتنے بھی بدقماش آئے تھے وہ سب کی کیفیت حضرت معین الدین نے ایک نگاہ اٹھا کر بدل کے رکھ دی، ایک نگاہ میں بدل دیا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ایک وہ جام ہے جو کتابوں کے ذریعے، علم کے ذریعے پلایا جاتا ہے، اور ایک جام وہ ہے جو نگاہوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو وہ نگاہ جب اٹھائی تو دراصل نگاہ اٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ الہی یہ بے خبر ہیں، یہ بے خبر ہیں کہ یہ بیٹھنے والا خود نہیں آیا، اس کے پیش نظر ایک زندگی کا اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ چار دانگے عالم میں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ پھیل جائے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے دروازے پر جھکے، لوگوں کو عبادت کی لذت حاصل ہو، اور ان تمام بتوں کی پوجا پاٹ سے ان کی جان چھوٹ جائے،
اور وہ خالق اور مالک جو پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے اللہ رب العزت، اس کے سامنے اللہ کی ساری مخلوق سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ تھا وہ مقصد وحید جس کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے کام کیا۔ حاضرین محترم، دراصل عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کاملین جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے آپ کے علم میں بات ہے کہ آج جمعۃ الاجتماع مبارک کے اجتماع کے موقع پر ہی حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عرس کی تقریب منائی جا رہی ہے۔ آپ کے عرس کی محفل میں ہم اجتماع جمعہ میں موجود ہیں، نماز جمعہ کے لیے جمع ہیں، اور اسی موقع پر یہ عرس کی تقریب بھی رکھی گئی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور جن کے وجود سے اللہ کی زمین پر دین کی روشنی پھیلی تھی، اور جن کی کاوشوں سے لوگ دین سے وابستہ ہوئے تھے اور لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیا تھا، ان تمام اولیاء کاملین میں سے پہلی شخصیت بر صغیر پاک و ہند میں حضرت معین الدین اجمیری کی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہاں اسلام کے چراغ کو روشن کیا تھا۔ آج رجب شریف کی غالباً 5 تاریخ ہے اور کل 6 تاریخ ہے، اور اجمیر مقدس میں انڈیا میں آپ کا عرس مبارک شروع ہے، تقریبات شروع ہیں، اور چھٹی شریف کو بھی آپ کے عرس کی جو آخری اور مرکزی تقریب ہے وہ 6 رجب کو ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1985 میں حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار شریف پر جب میری حاضری ہوئی تھی، تو یہ تو بہت پرانی بات ہے، آج سے 32-33 سال پہلے کی بات ہے، تو اس دور میں میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار شریف پر مسلمان تو عقیدت مند ہے ہی، وہ تو محبت رکھتے ہی ہیں، مگر خواجہ غریب نواز کے مزار پر انوار کی یہ خاصیت ہے کہ کثرت کے ساتھ غیر مسلم بھی ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، حاضری دیتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود جو ہے، حالانکہ وہ حالت ایمان سے محروم ہیں، اور مزار شریف کا حاضری کا فائدہ صرف اسے ملتا ہے جو حالت ایمان میں ہو، جو مومن ہو، مسلمان ہو، اس کو فائدہ ملے گا نیک اعمال کا۔ جو غیر مسلم ہیں یا دین کے ساتھ وابستہ نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، وہ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی جزا اللہ رب العزت انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت صرف ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ لہذا حضور غریب نواز کے مزار شریف پر حاضری جو غیر مسلم دے رہا ہے، وہ ان کی عظمتوں کو تسلیم کر رہا ہے کہ ان کا وجود بھی باعث خیر و برکت ہے، ان کی کاوشوں سے جو اللہ کی مخلوق کو نفع حاصل ہوا تھا، دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہوا تھا، اس لیے غیر مسلم آج بھی حضرت خواجہ غریب نواز کو سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسے عربی کے اندر کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت اس چیز کا نام ہے کہ دشمن بھی اسے تسلیم کرے، فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرے۔ اب پچھلے سال ہی ہمارے فاروق آباد کے ایک دوست حاجی صاحب ہیں، وہ اجمیر شریف عرس شریف پہ سرکاری وفد میں گئے تھے، تو انہوں نے بھی مجھے آ کر یہی بات بتائی، پچھلے سال بھی وہ گئے اور انہوں نے یہی بات بتائی کہ وہاں میں نے کثرت کے ساتھ ہندوؤں کو دیکھا، غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ حضرت معین الدین اجمیری کے کردار، ان کی شخصیت، ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی ہدایت، مخلوق کی بھلائی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی۔ آج کے دور میں یہی بات ہے کہ پہچان جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اہل اللہ کے درمیان، اور یہ یاد رکھیے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دین میں ولایت کا درجہ، مقام اور مرتبہ ملتا ہے، یاد رکھیے اس کے لیے چند چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی بھی روحانی ارتقاء حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور وہ روحانیت میں کوئی مقام پالے، یا اسے لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ ولی ہے۔ نہیں، قرآن مجید میں معیار دیا گیا۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مزارات پہ جو غیر شرعی اعمال اور افعال دیکھنے میں آتے ہیں، ان کا شریعت مطہرہ کے ساتھ، دین کے ساتھ قطعاً کسی قسم کا بھی کوئی دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری غیر شرعی رسومات، یہ غیر شرعی حرکات و سکنات جو مزارات پہ آپ کو دیکھنے میں آئیں گی، یہ قطعاً ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا تو مقام ہی بڑا فاضلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے اسے موضوع سخن بنایا۔ اب تک کی ساری میری گفتگو جو ہے وہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اب آئیے ایک نتیجے پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے ولی کی پہچان، اس کا معیار کیا ہے؟ ہر چیز کو آپ معیار چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جناب میں یہ کام آپ سے کرواؤں گا، آپ سے کام لوں گا، لیکن مجھے کوالٹی چاہیے، مجھے کوالٹی چاہیے۔ ہر کام کے اندر آپ کوالٹی چاہتے ہیں، معیار چاہتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں آ کر کے کوئی معیار باقی نہیں رہا؟ سونا خریدنا ہو تو کسوٹی پہ لگا کے چیک کرتے ہو، 50 مقامات پر سونے کو چیک کرواتے ہو۔ زمین خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے، کاغذات چیک کرواتے ہو، تو بھائی 2 نمبر نہ ہو۔ تو کیا دین کے معاملے میں کوئی ضرورت نہیں پہچان کی، کوئی پرکھ کی ضرورت نہیں ہے؟ آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری علیہ رحمہ کا عرس مبارک آج 23 مارچ کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج کے عرس سے ابو الخیر علیہ رحمہ کے اس تقریب سے یہ آپ سبق اور پیغام لے کر کے جائیے کہ اللہ رب العزت نے جو ولایت کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، وہ تو بھائی ہمارا دین و ایمان اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کیوں کہ ان ہستیوں کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، اس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ، ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی قیامت کے دنوں نے کسی قسم کا غم ہوگا۔ دنیا میں کسی قسم کا خوف نہیں، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو آیت کریمہ کا اگلا حصہ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی بھری زندگی اختیار فرمائی۔ تقوی بھری زندگی اختیار۔ معلوم یہ ہوا کہ ولایت کی پہچان اور ولی کی نشانی اور علامت جو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک ایمان ہے اور ایک تقوی ہے۔ یہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، ایمان کی اعلیٰ درجے کی کیفیات انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور عمل کے میدان میں ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی سیرت و کردار وہ تقوی سے عبارت ہوگی۔
ان کی زندگی سے آپ کو تقوی کی جھلک نظر آئے گی تو پتہ یہ چلا کہ ولایت کے لیے ایمان اور تقوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق و واسطہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تعلیمات حضور مفکر اسلام، تعلیمات حضور مفکر اسلام۔ ایمان اور تقوی۔ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سن لیجیے، ایک اور آیت کریمہ سن لیجیے۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ یہاں بھی ولی کی جمع اولیاء آیا، ان اولیاءہ الا المتقون۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کا ولی تو صرف وہی ہے، اللہ کا ولی تو صرف وہی ہے جو متقی ہو۔ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی کی جمع ہے متقون۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ولی صرف وہی ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا، جس کے پاس تقوی ہوگا۔ قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، مگر فرمائے ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم اور بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے لیے ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو دل و جان سے قرآن کی ہدایت کی تلاش میں نکلتا ہے، قرآن اس کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے۔ جس کے دل میں، جس کے قلب کے اندر ہدایت کی روشنی پانے کی تلاش ہو، طلب صادق ہو، جذبہ صادقہ ہو، جب وہ ہدایت کی تلاش میں نکل کر اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو قرآن کا نور ہدایت خود بخود قرآن پڑھنے والے کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ تو وہ ہیں جن کی زندگی قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ اب کسی مزار پہ اگر کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بھنگ گھوٹ رہا ہے جی، کوئی نشئی بیٹھا ہے یا بدعمل بے نماز شخص ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ہے، بھائی پھر سمجھ لو اس کا دین اور شریعت کے ساتھ ولایت تو بھائی بڑی دور کی چیز ہے۔ نیک ہونا اور بات ہے، نیک ہونا، صالح ہونا۔ ایک آدمی نیک طبیعت ہے، صالح مزاج ہے، یہ الگ بات ہے، مگر ولایت تو بھائی خال خال ہے۔ یہ تو چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو کوئی اللہ کا ولی ملے گا، آپ کو صالحین مل جائیں گے۔ متقین کی اعلیٰ، متقین کی جو درجات ہیں، متقین کے درجات ہیں جو اعلیٰ درجے کا تقوی جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے، پھر در حقیقت وہی ولایت کی منزل پہ فائز کی ہے۔ بدقسمتی سے جاہل طبقہ، ان پڑھ طبقہ، انہوں نے ایک لائن لگا دی ہے، یہ جی فقیری ہے، یہ جی درویشی ہے، یہ جی معرفت کی باتیں ہیں۔ بھائی آپ سے میں پوچھتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کو معرفت کی بات کا نہیں پتہ چلا؟ اس چرس پینے والے بنگی کو پتہ چلا ہے کہ یہ جی حقیقت کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے؟ نہیں جی، یہ فقیری نہیں ہے گلنا نے، مولویاں دی سمجھ بھی چون والی نہیں۔ پھر وہ ایسی بولی بولتا ہے جس سے شریعت سے بیزاری ظاہر ہوتی ہے، جس سے دین سے بیزاری ظاہر ہوتی ہے۔ قطعاً مسلک حق اہل سنت و جماعت وہ سچا مسلک و مذہب و طریقہ ہے جس کا دور سے بھی ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ ہم ان ساری چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور مزارات پر جو غیر شرعی اعمال و افعال دیکھنے میں آتے ہیں، یعنی ہمارا مسلک اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، دین اس کی اجازت نہیں۔ اسی لیے یہ عرس کی تقریب جو جمعے کے اجتماع میں رکھی گئی ہے اور ہر سال اس مسجد میں عرس بنایا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔
یہ تقریب کیوں منعقد ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی جن کا عرس منایا جا رہا ہے، سیدنا ابو الخیر نولک، وہ تو سلسلہ عالیہ قادریہ کے مایہ ناز ولی کامل تھے. بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء نے ان کے مزارات پر آ کے جب مراقبہ کیا تو انہوں نے بتایا یہ پورا ساندل بار کا علاقہ جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابو الخیر نولک ہزاری کی دین کی خدمت، دین کی چراغ کی روشنی جو انہوں نے پھیلائی، اس کے سبب پورا ساندل بار کا علاقہ جو ہے وہ اسلام کی شمع کی روشنی پھیلی تھی. ان کی تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ تو نماز چھوڑتے نہیں تھے، وہ تو نماز سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ہر کام پہ نماز کو فوقیت اور اہمیت دیتے تھے. کیوں اہمیت دیتے تھے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر الہی پہلی شرط ہے اللہ کے ولی کے لیے. جو ذکر ہی نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر سے غافل ہے، بھئی ولی کیسے ہوگا؟ وہ تو طہارت کا خیال رکھنے والے ہیں. ان کی عظمتوں کا راز قرآن نے بیان کیا ہے، واللہ یحب المتطہرین، اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ان کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ ان کا ظاہر تو بظاہر پاک نظر آتا ہے لیکن اندر سے غلاظت ہی غلاظت. یہ اللہ والے، ان کی زندگی کا راز یہ ہے، ان کا ظاہر بھی صاف اور مطہر ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. جس طرح ظاہر چمک رہا ہوتا ہے اس طرح باطن بھی چمک رہا ہوتا ہے. اور یہ چمک کیا ہے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں. چمک کیا ہے؟ چمک ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن مجید نے بتایا کہ یہ ہے اللہ والوں کا معیار، ان کی نورانیت، ان کی چمک دمک کا راز کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کا اثر اللہ ان کے چہروں پہ نمایاں فرما دیتا ہے. سجدوں کا اثر، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. 26واں پارہ سورہ فتح، آخری رکوع. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کا ظاہر و باطن جو منور ہوتا ہے اس کا راز اللہ کی عبادت ہے، اس کا ذکر ہے، اور عبادت کے نور سے ان کے چہرے بھی چمک دمک رہے ہوتے ہیں اور ان کا باطن بھی چمک دمک رہا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی شان، جس سے قرآن نے بس سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کی پہچان بتائی. تو نماز تو بھئی شریعت کا سب سے بڑا کام، میں الاعلان کہتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے ہر دعوت میں، ہر دین کے اجتماع میں، درس میں، جمعے میں یہ اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے دین کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، مدینے والے سے تعلق مضبوط ہو، تو سن لو، نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. سب سے بڑا عمل نماز ہے، جس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا پیار بھی ملتا ہے. حضور نے خود فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور جو یہ کہے کہ جناب مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، مقصد جو بے نماز ہے، جو تارک ہے، بنگی ہے، چرسی ہے، بوٹی رگڑنے والا ہے، نشئی قسم کا آدمی ہے، وہ سوٹا لگائے گا کہے گا او مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے. کبھی وضو نہیں کیا، کبھی منہ نہیں دھویا. اور آپ پہ بھی قربان جائیں، آپ کہتے ہیں سائیوری بڑے پہنچے ہیں، اے مولوی صاحب نے تے اے سائیوری نے. قرآن تو بھئی نشانی بتا رہا ہے تقوی، اور وہ کیا ہے؟
آئیے، ہم تو مانتے ہی ہیں جماعت اسلامی کے دو چوٹی کے ان کے اسکالر قسم کے عالم ہیں، گلزار احمد مظاہری اور ایک اور مولانا ہیں، ایک گلزار احمد مظاہری اور ایک اور ہیں، اس وقت نام ذہن میں الجھ رہا ہے۔ بہرحال یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بزرگان دین۔ ہر جماعت اسلامی کے کارکن سے مل جائے گی، ان کے دفتر سے مل جائے گی، وہ کہہ کے منگوا لیجیے۔ بزرگان دین کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی، کتاب کا عنوان ہے بزرگان دین۔ میں نے کہا دیکھو بزرگ ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھنے والوں تمہاری چھپی ہوئی کتاب میں لکھا ہے کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، کیسے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ تو نہ نماز کے تارک ہوتے ہیں نہ قرآن کے تارک ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کبھی قرآن دیکھا نہیں، سگریٹ ہی دیکھا ہے، نشے کا، چرس کا، وہ سوٹا لگا رہے ہیں، بوٹی رگڑی جا رہی ہے۔ اللہ والے ہیں، ان کو قرآن ملے گا، نماز ملے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ والے وہ ہیں جن کو ایمان بھی، تقوی، نماز سب سے بڑی پہچان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا نماز کا تارک ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا تارک ہے، سنت کا تارک ہے۔ ہوا میں بھی اڑتا آئے، پانی پہ تیرتا آئے، منہ سے آگ پھینکتا ہوا ہے، وہ ولایت ولی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت کے لیے شرط ہے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہو، حضور کی شریعت کا پابند۔ تارک سنت ہے، تارک سنت ہے، بھئی فاسق ہے، فاجر ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، اس کے پاس کوئی طلسم ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ والوں کی نشانی کچھ اور ہے۔ قرآن مجید میں تو جا بجا بیان کیا گیا، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ کہتا ہے مولوی کی 5 ویلے، ساڑھی ہر ویلے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ اللہ والے اولیاء متقین وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں کبھی سجدے کے اندر، کبھی قیام کے اندر، ان کی راتیں اللہ کی عبادت کے اندر بسر ہوتی ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تو ساجد ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے ذکر میں رہنے والے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی سنت کے تابع ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہوتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس بیٹھو تو مصطفیٰ کی شریعت کی خوشبو آئے، مصطفیٰ کے طریقوں کی خوشبو آئے۔ یہ ہے اولیاء کامل۔ آج لوگ پیر بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جس میں کرامتیں ہوں، مگر داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ سبق دیا تھا۔ ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا، 40 دن رہا اور چلا گیا۔ جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا بھئی میاں تم آئے بھی اور ٹھہرے بھی، اب جا بھی رہے ہو، آنے کا مقصد بھی بیان نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے بڑا شہرہ سنا تھا، بڑا نام سنا تھا، آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، مگر 40 دن یہاں رہا، میں نے کوئی کرامت برامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو بات یہ ہے، جتنا عرصہ میرے پاس تم قیام کیا، ٹھہرے رہے، بتاؤ اس 40 دنوں میں میرا کوئی عمل پیارے نبی کریم کے طریقے کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ میرا کوئی عمل شریعت مطہرہ کے خلاف بھی تمہیں نظر آیا ہے، برعکس بھی نظر آیا؟ اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، میں نے آپ کا کوئی عمل خلاف سنت نہیں دیکھا، بلکہ جو عمل دیکھا پیارے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق دیکھا۔ تو فرمایا بھائی ہم تو ہیں استقامت والے، آپ ڈھونڈتے ہیں کرامت۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ استقامت
کا درجہ یہ کرامت سے بلند و بالا ہے، استقامت کا درجہ کرامت سے بلند و بالا ہے۔ حوادثات زمانہ ان کے پائے لغزش میں تبدیلی نہیں لا سکتے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، مصطفیٰ کی شریعت سے الگ نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو یہی کامیابی کا زینہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ تو عبادت گزار ہوتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، سحر خیز ہوتے ہیں، یہ ہے اولیاء اللہ کی نشانی۔ آئیے حضرات حدیث شریف سے بھی سن لے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی صحیح بخاری شریف میں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا فرمان ہو اور اس کو بیان مدینے والے مصطفیٰ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر۔ بعض لوگ نفل نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جی نفلاں دی کیڑا پوچھونی، اور نہ بھی پڑھے دے خیر ہے، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ ایک تو ایسا باقاعدہ ایک مسلک ہے جو نفل کو اہمیت نہیں دیتے، نفل پڑھتے ہی نہیں، سرے سے نفل نہیں پڑھتے۔ لیکن سنو، جس نے بھی کمال پایا، جو بھی ولایت کے درجے پہ فائز ہوا، فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت سے ہوا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ بالنوافل 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 کا لفظ بتا رہا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، یتقرب الی، میرا قرب پانے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے اور میرا قرب پانے کے لیے۔ میرا بندہ جب فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اور آگے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، پھر میرا وہ بندہ جو فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، پھر جو مجھ سے مانگتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میرا وہ بندہ جو فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر جو کچھ میری بارگاہ سے مانگنے کے لیے جھولی پھیلاتا ہے، میں اس کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو اس حدیث شریف کی شرح پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرضوں کی پابندی سے انسان کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نفلوں کی کثرت سے انسان کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ والوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے، ان کی ذات میں بھی نورانیت ہوتی ہے، ان کی صفات میں بھی نورانیت ہوتی ہے۔ یہ فرضوں کی پابندی کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والا۔ ولی صفت مشبہ ہے، اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا۔ اللہ فرماتا ہے میرے قریب وہ ہوگا جو فرائض کی پابندی کرے گا، نفلوں کی کثرت کرے گا۔ یہ اولیاء کی زندگی کا راز۔ حضرت ابو الخیر مولا خزاری علیہ رحمہ، آپ کے احوال زندگی مجھے زیادہ دستیاب نہیں ہو سکے، جہاں تک میں نے ان کے احوال اور آثار کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اس کی تحقیق کی، چھان پھٹک کی، تو مجھے ان کی عظمت کے دو راز نظر آئے۔ ایک اللہ کے ذکر و عبادت،
فرائض کی پابندی، نفلوں کی کثرت و رغبت، اور دوسرا اللہ کے قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق و شوق کا یہ عالم کہ 9 لاکھ ہزاری کی جو وجہ تسمیہ روایات میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ پورا قرآن مجید انہوں نے اتنی مرتبہ پڑھا، تلاوت کی، جس کی بدولت ان کا لقب پڑ گیا 9 لاکھ ہزاری۔ حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، دیکھیں کیسا یہ عجیب استعارہ ہے 9 لاکھ ہزاری۔ فرمایا یہ دیکھو اللہ کی عبادت، اس کی یاد، اس کے ذکر، نمازوں کی رغبت و کثرت و ذوق و شوق، لذت سجدہ، ذوق عبادت اور تلاوت قرآن کی حلاوت نے ابو الخیر کو اس مقام پہ برپا کر جو فائز کر دیا کہ آج اس علاقے میں قطب الاولیاء کا مقام جو ہے حضرت ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری کو ان کے عرس کی تقریب کا صحیح طریقہ منانے کا یہ ہے کہ پوری شرعی پابندیوں کے ساتھ، پوری شرعی پابندیوں کے ساتھ عرس کی تقریب منائی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ ڈھول ڈمکے سے تو وہ راضی نہیں ہوگے، یہ ناچنے ٹاپنے سے راضی نہیں ہوں گے، وہ راضی ان کی روح خوش ہوگی۔ اللہ کا قرآن پڑھو گے تو خوش ہوں گے، نماز پڑھو گے تو خوش ہوں گے، ان کے مزار پر انوار پر حاضری دو، تلاوت قرآن کرو، اللہ کا ذکر کرو تو یقیناً ان کی روح خوش ہوگی۔ اور اللہ کے ولی کی جب روح خوش ہوتی ہے تو وہ اپنی مزار میں اپنے آنے والوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر بقول مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ تو انہوں نے بھی لکھا کہ صاحب مزار سے یہ جا کر کہنا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیں، اس کی گنجائش ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو یہ مقام ملا قرب الہی کا کہ اپنے مزارات میں بھی اپنے زائرین کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جانے والے کی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت رب رسول کی رضا ہو، اللہ والوں کی محبت دل میں لے کے یہ عزم کرے کہ ان کے عرس پہ جانا ہے تو عزم بھی کرنا ہے، جیسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری تھی اس کی خیرات بھی مانگنی ہے، اس کی خیرات بھی مانگنی ہے کہ اے پروردگار، جس کامل کا آج عرس ہے اس کی پاکیزہ زندگی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق تجھے اتنا پسند آیا کہ تو نے اسے مرتبہ ولایت عطا کیا، تیری بارگاہ سے ان کے عرس کی محفل میں ہم بھی جھولی پھیلا کے مانگتے ہیں، اے رب کریم ہمیں بھی لذت سجدہ عطا کر، ہمیں بھی شوق عبادت عطا کر، ہمیں شوق ذکر عطا کر، قرآن کی تلاوت کی رغبت عطا کر، تاکہ ان اعمال و افعال کو اپنا کر ہم تیری رضا، تیری خوشنودی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا